عربی میں غلطی کر دو گے اگر اس طرح کی بات یاد نہیں رکھو گے تو۔ یہ کون سی باتیں یہاں پر دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، یہ ہے حمزہ، یا پھر اس کو آپ الف بھی سمجھ لیجئے، اور اس کے نیچے ہے زیر، تو یہ الف زیر ای یا حمزہ زیر ای ہونا چاہیے، لیکن یہ یا کیوں آیا، اور یا آنے کا مطلب کیا ہے، اور کیوں لایا جاتا ہے یا کو؟ تو اسی بات کو آج ہم سمجھیں گے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو۔ یہاں پر دیکھ لے پہلے قانون، یا جس پر جزم ہو، یہ جو ہے نا یہ جزم ہے، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ دیکھیے اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہے۔ اگر یہ ایسے کر کے لکیر حرف کے اوپر ہو تو اس کو زبر کہتے ہیں، اور حرف کے نیچے ہو تو اسے زیر کہتے ہیں۔ کیا؟ زیر، زیڈ ای آر، زیر۔ تو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے، یعنی اس کو تھوڑا کھینچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور معروف پڑھیں، جزم کی پہچان کروائیں اور بتلائیں، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ اب آپ میرے انداز میں سمجھیں، جب آپ کے پاس یا ہو، یہ یا ہے، اور یہی یا نہیں ہے، اس کو بھی یا کہتے ہیں، یہاں دیکھ لیجئے اس کے نیچے دو نقطہ ہے نا، یہ بھی یا ہے۔ تو اگر یا ہو اور یا پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، تو وہ اس سے پہلے والے جو حرف ہوگا اس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا، یعنی یہ یا کو یہ جو ہے یہ پکڑ لے گا۔ اب یہ الف ہے، یہ یا حمزہ ہے، تو الف ایسے ہوتا ہے جب اس پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، لیکن جب زبر آ گیا یا زیر آ گیا یا پیش یا دو زبر وغیرہ تنوین، تو اس کو الف نہیں کہتے، حمزہ کہتے ہیں۔ تو اب یا حمزہ یا کو پکڑ لے گا، حمزہ یا زیر ہوگا، اب حمزہ یا زیر ای کھینچ کے ہوگا۔ کیوں کھینچ کے ہوگا؟ کہ اگر حمزہ زیر ہوتا تو صرف ای ہوتا، حمزہ زیر ای جلدی ہوتا۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھا کہ حمزہ زیر ای با زیر بی، جلدی پڑھا۔ حمزہ زیر ای با زیر بی تا زیر تی، جلدی پڑھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نیچے صرف زیر ہے اور کوئی حرف نہیں ہے، تو جب حرف کے نیچے سنگل زیر آئے اور کوئی آس پاس حرف نہ آئے جوائن کرنے کا، تو اس کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ حمزہ زیر ای با زیر بی تا زیر تی سا زیر سی۔ لیکن یہی بات یہاں پر دیکھیں، حمزہ زیر ای جلدی ہوتا، لیکن حمزہ یا زیر ای با یا زیر بی، یہاں تک تو یہ با ہے، یہ جو ہے نا یہ با ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے، یہ با ہے، لیکن یہاں سے جو اسٹارٹ ہوا، شروع ہوا، تو یہ یا ہے، تو یہ با ہے اور یا دونوں جوائن کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ صرف یا ہے، بلکہ پہلے با ہے اور یا ہے، اور یا پر دو نقطہ نہیں ہے، لیکن یہ یا ہے۔ دو نقطہ ہوتا تو بھی یا ہوتا، دو نقطہ نہیں ہے پھر بھی یا ہے۔ تو با یا زیر بی تھوڑا کھینچ کے، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی، ایسے کر کے پڑھنا ہے آپ کو۔ اب آپ آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہے دال، اس کے بعد یا ہے، اور یا پر زبر زیر پیش ہے، کچھ دکھ رہا ہے، کچھ جزم ہے، کچھ ہے اور نہیں ہے، زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کو کون پکڑے گا؟ جو اس سے پہلے والا زبر زیر والا ہے، یہ اس کو پکڑ لے گا۔ کیسے؟ دال، پہلے اس کا حرف کا نام، اس حرف کا نام، اس کے بعد اس کا نام لے گا، جس چیز کے ذریعے سے پکڑے گا۔ دال یا زیر دی، کیوں؟ یا پر کچھ نہ ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو کھینچنا ہوتا ہے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی،
فا یا زیر فی. اب دیکھیے یہاں پر ہا کے نیچے صرف زیر ہے تو اس کو کیا کریں گے بولیے؟ جلدی کے کھینچیں گے تو اس کو جلدی پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنگل زیر آیا ہے، یہ یا والا معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد تو یا ہے نہیں، تو اب یہ کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے. فا یا زیر فی حاضر ہی فی ہی. حمزہ زبر آ را زیر ری اری. اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ میں اس سے پہلی والی ویڈیو میں بتایا ہوں. اری. نون یا زیر نی ارینی. کاف زیر کی تا الف زبر تا با یا زیر بی کی تابی. حمزہ پیش او جیم یا زیر جی با پیش بو او جیبو. یا پیش یو واو الف زبر وا. اس کو بھی کھینچنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس سے پہلی والی ویڈیو میں بتایا ہوں، دیکھ لیجئے وہ ویڈیو تاکہ یہاں تک آپ مسٹیک نہ کریں. را یا زیر ری یو وا ری. میم زبر ما فا الف زبر فا تا یا زیر تی حا پیش حو ما فا تی حو. را الف زبر را زا زیر زی رازی. قاف یا زیر قی نون زبر نا رازقین. عین زیر عی با الف زبر با دال یا زیر دی عبادی. عین زبر ع ذال الف زبر ذا با یا زیر بی عذابی. تا زبر تا میم الف زبر ما تما. سا یا زیر سی لام پیش لو تماثیلو تماثیلو. میم زبر ما قاف الف زبر قا دال یا زیر دی را پیش رو مقادیرو. حمزہ زبر آ خا یا زیر خی حاضر ہی اخیہی. با زبر با نون یا زیر نی حاضر ہی بنیہی. تو اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو یا مدہ کہتے ہیں. یا پر کچھ نہ ہو، اس سے پہلے پر زبر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ یا مدہ. کیونکہ مدہ 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 حرف کو کھینچنا پڑتا ہے. ایک الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو الف مدہ بھی ہو گیا، یہ یا مدہ تھا یہ بھی ہو گیا. اب جو تیسری والی چیز ہے وہ ہے واو مدہ. وہ اس کے بعد والی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ جلدی سے آپ عربی سیکھ جائے.